میں ہوں عمران یوسف جب جان چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں موسم سے متعلق خبر یہ ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید دھند ہے۔ دھند کے باعث موٹر ویز متعدد مقامات سے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، M3 فیض پور سے جڑاوالا تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر بھی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہے۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کی وجہ سے ڈرائیورز کو شدید مشکلات کا سامنا، جبکہ لاہور گجرانوالہ ملتان فیصل آباد بہاول نگر ساہیوال اور دیگر علاقوں میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ عوام غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ڈرائیورز فوگ لائٹ کا استعمال کریں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید دھند ہے۔ دھند کے باعث موٹر ویز متعدد مقامات سے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، M3 فیض پور سے جڑاوالا تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر بھی ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کی وجہ سے ڈرائیورز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور گجرانوالہ ملتان فیصل آباد بہاول نگر ساہیوال اور دیگر علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ عالمی منظرنامے سے خبر ہے کہ پاکستان کے سلامتی کونسل سے غزہ میں انسانی بحران روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ۔ اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ جنگ نہیں، نسلی صفایا اور تباہی کی مہم ہے۔ پاکستان مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور فلسطینی مسئلے پر پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں بیان۔ عالمی برادری UN چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے دفاع کے لیے متحد ہوں۔ ہم تاریخ کے ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ پاکستانی مستقل مندوب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ فلسطینی رکنیت اخلاقی ضرورت ہے جو ریاستی حل کی ناقابل واپسی ہوگی۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے غزہ میں انسانی بحران روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اداکارہ کو مبینہ رقم کی ادائیگی چھپانے کا ایک کیس ہے۔ نیو یارک کی عدالت کا ٹرمپ کو 10 جنوری کو سزا سننے کے لیے پیش ہونے کا حکم۔ ٹرمپ سزا سننے کے لیے ذاتی طور پر یا ویڈیو لنک پر پیش ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی صدارتی انتخابات میں کامیابی کیس کو ختم کرنے کا جواز پیش نہیں کرتی۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اداکارہ کو مبینہ رقم کی ادائیگی چھپانے کا کیس۔ نیو یارک کی عدالت کا ٹرمپ کو 10 جنوری کو سزا سننے کے لیے پیش ہونے کا حکم۔ ٹرمپ سزا سننے کے لیے ذاتی طور پر یا ویڈیو لنک پر پیش ہو سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن آج جنوبی کوریا، جاپان اور فرانس کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ کے مطابق میتھیو ملر نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا، دورے کا مقصد یورپ، ایشیا، مشرق وسطیٰ میں چیلنجز سے نپٹنا ہے۔ شراکت داروں کے تعاون سے ہی مسائل کا حل ممکن ہے۔ امریکہ ابھرتے چیلنجز کا سفارتی حل چاہتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن آج جنوبی کوریا، جاپان، فرانس کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہے کہ دورے کا مقصد یورپ، ایشیا، مشرق وسطیٰ میں چیلنجز سے نپٹنا ہے۔ شراکت داروں کے تعاون سے ہی مسائل کا حل ممکن ہے۔ امریکہ ابھرتے چیلنجز کا سفارتی حل چاہتا ہے۔ مائک جانسن امریکی ایوان نمائندگان کے دوبارہ اسپیکر منتخب ہونے میں کامیاب رہی۔ ریپبلکن کے مائک جانسن کو 218 اور ڈیموکریٹ کے حکیم جیفریز کو 215 ووٹ ملے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مائک جانسن امریکی ایوان نمائندگان کے دوبارہ اسپیکر منتخب ہونے میں کامیاب رہے۔ نیو اور لیزر ٹرک حملے میں ٹرمپ ٹاور کے باہر سائبر ٹرک دھماکے میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ لاس ویگس میں FBI حکام کی نیوز کانفرنس۔ سائبر ٹرک میں دھماکہ کرنے والے مشتبہ شخص اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سائبر ٹرک میں دھماکہ کرنے والا شخص ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ خبر یہ ہے کہ نیو اور لیزر ٹرک حملے میں ٹرمپ ٹاور کے باہر سائبر ٹرک دھماکے میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ لاس ویگس میں FBI حکام کی نیوز کانفرنس۔ سائبر ٹرک میں دھماکہ کرنے والے مشتبہ شخص اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سائبر ٹرک میں دھماکہ کرنے والا شخص ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ امریکہ چین کی ٹیکنالوجی میں ترقی سے خوفزدہ ہے۔ چینی تجارتی ڈرونز کے خلاف پابندیوں کا اندیا۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ نے چینی اور روسی ٹیکنالوجی کو امریکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ امریکہ کا چین اور روس کی ٹیکنالوجی سے نپٹنے کے لیے نئی قانون سازی پر غور۔ چین اور روس جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے عالمی مارکیٹ پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ امریکی مالی اداروں پر چینی سائبر حملوں سے متعلق جو بائیڈن کو بریفنگ دی گئی۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری۔ فرانسیسی اور جرمنی وزرائے خارجہ کا شام میں
سیڈنا جیل کا دورہ۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے یہ کہا ہے کہ فرانس اور جرمنی شام کی نئی قیادت سے مضبوط تعلقات کی حامی ہے، جبکہ سیڈنا جیل سے سینکڑوں قیدی رہائی پانے والے قیدیوں کی بشار الاسد کے خلاف نعرے بازی۔ سابق صدر بشار الاسد کے دور میں سیڈنا جیل کے اندر قیدیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، قیدیوں کی دہائی۔